ہمارا ایک طبقہ ہے جس نے نیک نیتی سے، ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، انہوں نے نیک نیتی سے لاک ڈاؤن کا پرچار کیا اور ان کا مقصد یہی تھا کہ انسانی جانوں کو محفوظ کیا جائے. لیکن ان کی نظروں سے ایک اور فیکٹر اوجھل ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کے جہاں فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں. اور یہ ایک بڑا مشکل بیلنس ہے جو آپ کو یہاں نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں، آج امریکہ میں بحث ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کس شدت کا ہونا چاہیے، کتنی اس کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کی جو اکانومیز پر اور ہنگر پر اور غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگوں کو دھکیل رہا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو انہوں نے اس طرف اشارہ کیا. وہ ان کی سوچ کوئی منفی نہیں تھی، لوگوں کو آگاہ کرنے کی تھی، اور وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی ویریشنز ہوتی ہیں اور ویریشنز کو آپ نے سامنے رکھنا ہوتا ہے، جس کو وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں. اگر کہیں ہمیں شدت زیادہ دکھائی دیتی ہے تو ہمیں زیادہ سیویئر کرنا چاہیے. کہیں اگر ہمیں اس کا دباؤ کم دکھائی دیتا ہے تو ہمیں اتنا لوگوں کے لیے ایز پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ روز مرہ کی اپنی زندگی اور جو کاروبار ہے اور روزگار ہے اس سے بھی مستفید ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بہت محنت کر رہے ہیں، بیرون ملک سے پاکستانیوں کو وطن واپس لا رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ کہ یہاں پر آ کر جب انہیں کوارنٹائن کیا جاتا ہے تو پھر پاکستانیوں کو احتجاج تک کرنا پڑا ہے. ایکسپو سینٹر میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مریضوں نے احتجاجی جلوس نکالا ہے. جی آپ نے درست فرمایا. میں نے ٹیلی ویژن کی وہ خبر بھی دیکھی ہے، اور میں اندر یہی بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحبان سے کہ میں نے اخبارات میں یہ خبر بھی پڑھی ہے کہ مریضوں نے احتجاج کیا. اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کا، جنہوں نے فی الفور اس کا نوٹس لیا، اس احتجاج کا انہوں نے نوٹس لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں اور یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ آغاز ہوا تو سب سے بڑا کوارنٹین سینٹر جو پنجاب میں قائم کیا گیا وہ ملتان میں کیا گیا، اور سب سے بڑی تعداد میں آج تک جتنے مریض کسی کوارنٹین سینٹر میں ٹھہرے ہیں وہ ملتان میں ٹھہرے ہیں. 1250 مریضوں کو ملتان نے رکھا. وہ 15 دن تافتان رہے اور 15 دن ملتان، 1 مہینہ. اور خدا کے فضل و کرم سے جب ان کو ٹیسٹ کیا گیا اور وہ پازیٹیو اپنا نیگیٹو ہو کے وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ مطمئن گئے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی جس طرح دیکھ بھال کی گئی، میں نے ملتان کی انتظامیہ کو مبارکباد دی. ہمارے کمشنر، ہمارے ڈپٹی کمشنر، ہماری جتنی ٹیمز تھی وہاں، ہمارے ڈاکٹرز جو تھے، ہمارے وہاں سول ڈیفنس کے جو اہلکار جو وہاں کھڑے تھے، سول ڈیفنس کے، پولیس کے جو لوگ تھے، سب کو میں نے خراج تحسین پیش کیا. اور یقین جانیے اس میں سول ڈیفنس کے ایسے لوگ بھی تھے جن کو پچھلے 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی تھی، 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی ڈیوٹی سر انجام دی. تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اس چیز کا نوٹس لیں گے اور نوٹس لے کر دیکھیں گے کہ وہ لوگوں نے احتجاج کیا تو کیوں کیا. مجھے یاد ہے کہ میں وزیر اعظم کے ساتھ وہاں گیا تھا، ہمیں دکھایا گیا تھا جب ابھی مریض وہاں نہیں تھے، لیکن میں نے دیکھا تھا بظاہر تو وہ فیسلٹی بہت عمدہ دکھائی دے رہی تھی. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں. اس رواں منتھ کے لاسٹ ویک میں پاکستان میں پیک آئے گا کورونا وائرس کا، یا ان دی فرسٹ ویک آف نیکسٹ منتھ. جب کورونا میں پیک آ رہا ہے اس وقت پورے ملک میں نرمیاں ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی بات کر رہے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن اس جگہ ہوگا جہاں پہ زیادہ آپ کو کیسز نظر آئیں گے، زیادہ کیسز اس وقت نظر آئیں گے جب آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھ جائے گی. ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کی اتنی سی ہے، آپ پورے ملک کو کھولتے جا رہے ہیں. دیکھیے بالکل یہ سوال بڑا اچھا ہے اور بڑا منطقی سوال ہے، اور ایک پڑھے لکھے آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا
کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں, حکومت سمجھتی ہے, وفاقی حکومت سمجھتی ہے یہ جو چیلنج ہے یہ لمبا ہے. ہو سکتا ہے یہ 6 مہینے چلے, ہو سکتا ہے یہ سال چلے. تو کیا آپ کا ملک, کیا آپ کی معیشت اتنا لمبے دورانیے کا لاک ڈاؤن برداشت کر پائے گی؟ نہیں کر پائے گی. یہ آج بحث پوری دنیا میں ہو رہی ہے. تو ہمیں امپرووائز کرنا پڑے گا اور اپنی حکمت عملی اس کے مطابق ٹیلر کرنی پڑے گی. ہم نے 2 محاذوں پہ لڑائی لڑنی ہے. ایک کرونا کے محاذ پہ لڑائی لڑنی ہے تاکہ انسانی جانیں بچائی جا سکیں, اور دوسری بھوک کے خلاف لڑائی لڑنی ہے کہ وہ بھی غربت اور بھوک بھی لوگوں کو آج آپ دیکھیں جب آپ اس طبقے سے ملتے ہیں جو دہاڑی دار طبقہ ہے. میں کل ملتان میں تھا, مجھے بہت سے تاجر تنظیموں کے لوگ ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے حالات بگڑ چکے ہیں. یہ پورے سال کی ہماری جو کمائی ہوتی ہے یہ عید کی ماہ رمضان کے مہینے میں ہماری سیلز ہوتی ہیں. ہمارے بازار بند ہیں, ہمارے کاروبار بند ہیں, ہمارا گھر کا چولہا نہیں جل رہا, اور بہت سے لوگ ہیں جو چھوٹے تاجر جو سفید پوش ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کا بھی سوچنا ہے اور اس کا بھی سوچنا ہے. ایک سیکنڈ ذرا صبر کیجئے. آپ سوال کریں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, جتنے مرضی سوال کریں, میں اطمینان سے کھڑا ہوں. ایک دیکھیے چیلنج کیا ہے. چیلنج یہ ہے کہ کیا ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم بوجھ لے پائے گا. اس وقت تک ہمارے آپ ذرا ایگزامن کیجئے کہ وینٹیلیٹرز پر کتنے مریض ہیں ہمارے پاکستان میں. 22 کروڑ کی ہماری آبادی ہے. 22 کروڑ کی آبادی میں ذرا چیک تو کیجئے کتنے وینٹیلیٹرز میں ہیں. بہت کم, اور خدا کرے کم ہی ہوں, خدا کرے کم ہی رہیں. نمبر 1. نمبر 2, دنیا کی اسٹیٹسٹکس جو بتا رہی ہیں, اور بہت سے ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری آ بھی سکتی ہے, آپ کو چھو کر جا بھی سکتی ہے, اور آپ کو شاید محسوس بھی نہ ہو, یعنی کہ سمٹمیٹک بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. یہ ساری چیزوں کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو نیشنل پلان جو ہے, نیشنل حکمت عملی جو ہے, وہ ایک تقریر پر یا ایک پریس کانفرنس پر نہیں ہوتی. آپ کو پوری ہولسٹک پکچر سامنے رکھنی ہوتی ہے اور تب فیصلے کرتے ہیں. وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان اس ہولسٹک پکچر کو سامنے رکھ کر آگے بڑھ رہی ہے. ون ایٹ اے ٹائم آپ فیصلہ کر لیں, ون ایٹ اے ٹائم. چلے آپ پہلے ان کو کرنے دیں یار, ان کو کرنے دو. کیا گھبراہٹ کی کیا بات ہے, آپ کو بھی لے لیں گے. جی ہندوستان بدقسمتی سے انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ دنیا کس کرب سے گزر رہی ہے. انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے. ہمارا خیال تھا کہ کووڈ-19 کے بعد ان کی ذہنیت میں, ان کے رویوں میں تبدیلی آئے گی. نہیں آئی. آپ نے دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کا جو سیج ہے وہ جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں انٹرنیٹ ابھی بھی بحال نہیں ہوا. آپ نے دیکھا آج تک ہسپتالوں تک, ڈاکٹرز تک وہاں جو کشمیری ہیں, جو محصور ہیں, ان کو رسائی نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جبر جاری ہے, ظلم جاری ہے. اور پھر انہوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. کل رات کا ایک واقعہ ہے. یہ لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں, لوگوں کے گھروں میں گھس کر انہیں زد و کوب کرتے ہیں, تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, ان کو مارتے ہیں. اور نیا جو انہوں نے حرکت شروع کی ہے کہ جو لاشیں ہیں, میرا چہرہ دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں, جو لاشیں ہیں وہ لاشیں لواحقین کو واپس تک نہیں کرتے. یہ آج کیفیت ہے ہندوستان کی. پاکستان نے, دفتر خارجہ نے, ان کے جو یہاں سفارتکار ہیں ان کو بلا کے ہم نے ڈیمارش کیا ہے. میں نے
प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को ख़त लिखा है, मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तवज्जो इस पर दिलवा चुका हूँ और फिर दिलवा रहा हूँ कि इनको फिल फौर इसका नोटिस लेना चाहिए। और इस रवैये के बावजूद जब हमें हिंदुस्तान से पैगाम मिला कि वो कोविड-19 पर एक समिट लेवल की मीटिंग करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान जानते हुए कि सार्क को हिंदुस्तान ने सार्क के रास्ते में रुकावट बना हुआ हिंदुस्तान, ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उसने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है, उसके बावजूद हमने इंसानी तकाज़ों को सामने रखते हुए उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरी ख्वाहिश पर, मैं बरमला कह रहा हूं, मेरी ख्वाहिश पर सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसमें डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब ने हमारी नुमाइंदगी की और पाकिस्तान ने मेज़बानी का किरदार अदा किया। तो इंशाल्लाह हम मजम्मत भी करेंगे और हर फोरम पे इसको टेकअप भी करेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो मीर शकील रहमान को मीडिया फिरौन कहते हैं और दूसरी तरफ उनको सर्विसेज अस्पताल में वीवीआईपी रूम दिया गया है। किस बेस पे उनको वीवीआईपी रूम दिया जबकि जो जेल वार्ड है वो खाली पड़ा है? बीबी, I am here to discuss issues, not individuals. वो ये कह रहे हैं कि उनको रिहा कर देना, बड़े बीमार हैं। मेरा सवाल ये है, वो फैसला डॉक्टर्स ने करना, मैंने तो नहीं करना। अस्पताल के अंदर, इसी अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर जो वेंटिलेटर पे जो मरीज था कोरोना वायरस का, उससे बाहर से अद्वियात मंगवाई गई हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पंजाब हुकूमत तो बड़े इकदाम कर रही है, यहाँ के प्रोफेसर बाहर से अद्वियात लिख कर देते हैं, वहाँ पर मैं एक सेकंड, मैं पंजाब हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ। सुन ले, मैं तो खिदमत के जज्बे से आया हूँ। मुझे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप मुल्तान गए हैं मास्क लेके, तो हमारा भी हक है, तो मैंने कहा मैं हाज़िर हूँ, मैं इनकी खिदमत में हाज़िर हो गया और जो एक हकीर सा नजराना पेश कर सकता था वो किया। बाकी ये सवालात मैं समझता हूँ हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब से कीजिए। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि पिछले महीने चाइना ने पाकिस्तान को वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए कहा था कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाइनीज़ एक्सपर्टीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रही है या दीगर दुनिया के जो ममालिक हैं जिसमें हमारा सारी दुनिया से, मेरे भाई, ह्यूमन ट्रायल की फेज पर इस तरह पहुँच चुका है? मेरे इल्म में नहीं है कि ह्यूमन ट्रायल यहाँ है, मेरे इल्म में नहीं है। मैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से पूछ के अर्ज़ कर सकूँगा, लेकिन पाकिस्तान का राब्ता पूरी दुनिया से है, सिर्फ चीन से नहीं है। चीन हमारा दोस्त है और चीन ने हमारे इस आड़े वक्त में बड़ी मदद की है। आपने देखा कि यके बाद दीगर वहाँ मुख्तलिफ जहाज़ आते रहे और आ रहे हैं और वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं अपनी जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्रेसिडेंट शी का और चीनी अवाम का और हुक्मरानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आखिरी सवाल के यंग डॉक्टर्स पिछले दिनों भूख हड़ताली कैंप पर बैठे रहे, फिर पंजाब हुकूमत के साथ सेक्रेटरी हेल्थ के साथ मुज़ाकरात हो गए, उसके बारे में क्या कहना है कि इतना लेट नहीं किया गया? आपने जनूबी पंजाब के अंदर खुद कौन से सेक्रेटरी हेल्थ? यहाँ तो एक से ज़्यादा है ना। वो तो बड़ा काम कर रहे हैं, चट्टा साहब है, वो तो बड़ा सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के, उनके साथ मीटिंग हुई। एक है? जी, कितने हैं? एक ही है। नहीं, स्पेशलाइज का एक ही है ना, जो यंग डॉक्टर भाईजान दो हैं मेरे इल्म के मुताबिक। स्पेशलाइज का एक। अच्छा, तो आप सवाल बताएं, क्या करना है? सवाल क्या है? सवाल पर है। सर आप ये बताइएगा कि अब हमारा जो बैरूनी दुनिया के साथ जो हम लिंक करने जा रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में लॉकडाउन नरम हो जाएगा, क्या स्ट्रेटजी आप देख रही हैं? मईशत पे कितना नुकसान पड़ेगा, शॉर्टली बता दीजिए। मईशत पे देखिए, मईशत पे गहरे असरात होंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स गिर चुकी हैं। आपकी मंडियां कहाँ हैं? आपकी बहुत बड़ी मंडी है यूरोप और आपकी बहुत बड़ी मंडी है अमेरिका। आज अमेरिका की कैफियत आपके सामने है, आप यूरोप की कैफियत आपकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी और उसका आपकी ज़र्रे मबादला के ज़खायर पर असर होगा। आपकी बहुत बड़ी लेबर जो है फोर्स है गल्फ़ में आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों की, क्रूड ऑयल की कीमतों की कैफियत कहाँ आई है? नीचे आई है। तो वहाँ ले ऑफ्स के इम्कानात हैं। आज जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं और वापस आना चाहते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ एक स्लो डाउन है, एक इकनॉमिक स्लो डाउन है और उसकी वजह से जो हमें रेमिटेंसेस आते थे उसका भी इम्पैक्ट होगा। हमारी जो ग्रोथ है वो भी कम होगी और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है
اور کم از کم ان کا اندازہ ہے کہ 3% کنٹریکشن ہوگی, اور اگر 3% کنٹریکشن ہوتی ہے دیٹ مینس ٹریلینز آف ڈالرز, بلینز نہیں, ٹریلینز آف ڈالرز کا امپیکٹ ہوگا گلوبل اکانومی پر. تو پاکستان اس گلوبل اکانومی کا حصہ ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک گلوبل انیشیٹو لیا, اور وہ گلوبل انیشیٹو ہے ڈیٹ ریلیف کا. اور عمران خان صاحب نے پاکستان کے لیے نہیں, پاکستان جیسے ان 75 دیگر ممالک کی آواز بلند کی جو کہ انڈیٹڈ ہیں اور وہ کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور ان کے پاس فسکل سپیس جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, اور اس فسکل سپیس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیٹ ریلیف دیں. جب آپ ہمیں ڈیٹ ریلیف دیں گے تو وہ پیسہ جو ہمیں دستیاب ہوگا وہ پیسہ ہم خرچ کر سکیں گے ادویات پر, لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے, وینٹیلیٹرز کی خرید پر, ہاسپٹلز کو زیادہ اکوپ کرنے کے لیے. تو اس پہ بھی ہمیں ٹریکشن مل رہی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہمارے جو مندوب ہیں منیر اکرم صاحب نیو یارک میں, ان کو میں نے ہدایت دی ہے, انہوں نے وہاں ایک فرینڈز کا گروپ بنا لیا ہے, اور وہ دیگر ممالک سے رابطے کر رہی ہیں جو پاکستان کی اس سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں, تاکہ ہم یک زباں ہو کر جو G20 ہے, جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان سے بات کریں کہ ڈیٹ ریلیف دیا جائے ڈیولپنگ ورلڈ کو. شاہ صاحب اٹل چینی اسکینڈل کی جو رپورٹ ہے وہ ایک تو کب تک آ جائے گی, لیٹ